سب سے پہلی جو ہمارے بابا ہیں سب سے پہلے وہ کون ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے سب کو واقعہ، سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر ان کو علم آدم اسماء کلھا، آدم کو نام سکھا دیے گئے. اس کے بعد کہا گیا فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا اور ما سوائے ابلیس کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک درخت کا کہا گیا جنت میں انہیں داخل کر دیا گیا، درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا، شیطان نے انہیں بلا دیا، ان سے بھول ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ آدم کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات دیے گئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ سب سے پہلی توبہ کس نے کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے. ہمارے لیے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ بھئی آخر انہوں نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے. تو چلیں اب اس آیت کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں. امام قرطبی، امام شوکانی، تفسیر علوسی، اس کے علاوہ در المنصور، سیدنا جلال الدین سیوطی. اب یہ بڑے نام ہیں مفسرین کے، کیونکہ لکھا تو کہیں نہیں ہوا نا کہ بھی کہ نام کیا کلمات تھے. تو ہمیں اب تفاسیر میں جا کے ریسرچ کرنی پڑے گی، علمی تحقیق کرنی پڑے گی، علمی کتابی بننا پڑے گا، تا جا کے تو ہمیں پتہ چلے گا. چلیں تو میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا کام پہلے کر لیا، ہوم ورک، اس کے بجائے کہ آپ بیٹھ کے تفسیریں تلاش کریں. تو میں نے کہا، اور یہ میں پڑھ کے اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ ویسے بولوں گا تو آپ کہیں گے یار اپنے پاس سے بڑھتا ہے، ہمیں کون سا عربی آتی ہے. تو میں اس لیے پڑھ کے سناؤں گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو روایت میں بھی پڑھنے لگا ہوں، جو میں نے تفاسیر ہے یہ ان میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث ہے، ظاہر حدیث بیان ہوئی ہے. اس کے راوی ہے سیدنا و مولانا والامام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حاکم میں موجود ہے. صحیح، آپ کہتے ہیں نا نہیں جی یہ حدیث کی سند، ان کا جی صحیح حاکم میں یہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. اچھا جی، جب آدم سے خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے عرض کی یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اسألک بحق محمد. یہ کیا؟ ہمارے بابا، ہم سب کے باپ، اگر وہ نہ ہوتے تو انسان نہ ہوتے، تو ان کے بابا ہونے پر کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جس نے سیدنا آدم کے بابا ہونے پر انکار کیا نا، اس نے اپنا انکار کر دیا، سمجھ رہے؟ تو وہ تو بابا ہے انسانیت کے. تو ہمارے جو بابا ہے، سب سے پہلا جو انہوں نے اللہ سے جو توبہ کی اور مغفرت مانگی، تو انہوں نے کون سا نام استعمال کیا؟ انہوں نے فرمایا اے میرے رب، اے مولا، میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے. ابھی یہ مجھے بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس وقت تخلیق ہوئی تھی یا نہیں؟ بھائی آگے پڑھتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے فقال اللہ، تو اللہ نے آگے سے جواب دیا یا آدم، اے آدم، کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، بھئی اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے جب ابھی میں نے اس کو تخلیق ہی نہیں کیا؟ سوال تو جینوئن ہے نا کہ اللہ نے آگے ابھی میں نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے، تو کیسے جانتا ہے نام محمد اور اس کے وسیلے سے تو سے مانگ رہا ہے؟ آگے جو وہ فرماتے ہیں سیدنا آدم یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے مولا کیونکہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا اپنے ہاتھوں سے اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، تو میں نے جب سر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی، فعلمت، تو میں نے جان لیا، اے مولا میں نے جان لیا، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو اپنے نام کے ساتھ کسی کے نام کو نہیں جوڑے گا ما سوائے اس کے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا جی، فقال اللہ، تو اللہ نے جواب دیا صدقت یا آدم، ہے آدم تو سچ بول رہا ہے، تو سچا ہے. انہو لا احب الحلق لی،
اے آدم بے شک وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میری تمام مخلوق میں سے، ادعونی بحقہ، سو مجھ سے مانگو، مجھے پکارو ان کے وسیلے سے، فقد غفرت لک، اور میں نے تیری مغفرت فرما دی، ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے تخلیق ہی نہ کرتا، جو کچھ میں نے بنایا میں نے تو بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے۔ سر یہ صحیح سند کے ساتھ حاکم میں موجود ہے، اور اس کے پھر یہ بہیقی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کے مختلف جو کیا نام ہے روایتیں جو ہیں مختلف الفاظ میں آ رہی ہیں، مثلا کہ اور یہی ایک سیدنا جعفر الصادق نہیں سیدنا محمد الباقر، آپ سے بھی یہ روایت جو سیدنا جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، وہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہاں پر آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک بجاء محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہیں کہ تو میرے خطا کو معاف فرما دے۔ اب اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس کے علاوہ کئی روایات حدیث میں آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مثلا ایک ہے کہ پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کا اس کو آپ پکاریں، آپ نے کہا یا محمد، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ صحیح حدیثیں ہیں ساری سر۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر، آپ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ وسیلہ ڈالنا تو سیدنا آدم سے ثابت ہے، سب سے پہلا وسیلہ ڈالا گیا تھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ چلیں جی، انہوں نے کہا جی یہ لیکن کہ دیکھیں یہ تو وہ نبی تھے اور وہ تو پہلے تھا اور اس وقت کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے آپ کا وسیلہ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ آپ کے پاس آئے، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار آؤ یہ تمہارے لیے استغفار کریں، ان کا نہیں میں خود نہیں کر سکتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، I am direct, I am one to one، ہے نا مسئلہ؟ جہاں کسی کو بولو نہیں مانیں گے۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ نہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، یہ منافقین کے لیے، یہ سورت بھی انہی کے لیے، جب انہیں کہا جاتا ہے نا آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، یہ نا اپنے منہ ایسے پھیرتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے رکتے ہوئے آکڑ میں، مستقبرون ہوتا ہے کبر میں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بابیا کل جا کے استغفار کروائیے، کر لگا استغفار، مجھے کسی کی کیا ضرورت؟ یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں نا۔ تو سر یہ ان کے بارے میں اللہ نے 1450 سال پہلے، اور وہ آگے سے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قرآن ہے۔ سر قرآن آپ کے پاس ضرور ہے، لیکن کیا آپ نے پڑھا ہے اسے؟ ہم تو آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے۔ اور یار یہ قرآن ہے تو اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، سمجھنے کے لیے استاد چاہیے۔ میں فرسٹ گریڈ میں اگر داخلہ لیتا ہوں تو ABC مجھے نہیں آتی نا اس ٹائم پر، یا الف بے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بغیر استاد کے وہاں پر میں نے سیکھ لیا، یا استاد چاہیے؟ تو سر قرآن کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیے؟ استاد چاہیے۔